تو فتح و شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی اللہ پاک حق کو بھی شکست دے دیتے ہیں اور کبھی اللہ پاک حق کو فتح عطا فرما دیتے ہیں، باطل کو سر نگوں کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے فتح عطا فرما دے، لیکن یہ کوئی کلی اصول نہیں ہے کہ جس کو شکست ہو جائے وہ باطل پر ہو، جس کو فتح ہو جائے وہ حق پر ہو۔ کافروں کو بھی اللہ پاک کبھی غلبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک ہمارے عالم تھے، بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن فتح جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے باطل کو عطا فرما دی ہے، کافروں کو، یہودیوں کو، جو دوسرے مذاہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے تو پھر مسلمانوں کو بلند ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو فاتح قوم کی حیثیت سے ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے بڑی کام کی بات کی، انہوں نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکریوں کے ریوڑ جو جنگلوں میں دیہاتوں میں پھر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ کہا بالکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو کتا ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جب وہ بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوتی ہے، ایک طرف چلی جاتی ہے، تو کتا بھاگ کے اس کے آگے ہو جاتا ہے اور پھر اس کو گھیرا ڈال لیتا ہے اور اس کی رسی سے پکڑ کے اس کو ریوڑ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو بعض اوقات مسلمان اپنا جو دائرہ ہے، حدود ہے مذہب اسلام کی، جو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بند اور قید و بند عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر رہنا ہے، اس ضابطے کی زندگی کو بسر کرنا ہے، بلا ضابطہ شتر بے مہار نہیں بننا۔ جب مسلمان اس حد سے باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ پاک کتوں کو مسلط کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو ریوڑ میں لے آؤ۔ تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بکری افضل نہیں ہے، کتا افضل ہے، کتے کے بہتر ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ۔ تو یعنی کافر کا غلبہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہیں یا اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے، یہ مفضول ہے، ایسا نہیں۔ شکست خوردہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت وہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، اور آسمان سے ذلت کے فیصلے جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پس پش ڈالا ہے۔ تو بہرحال آج میں ایک ایسا مضبوط عمل دینے لگا ہوں جس کے ذریعے سے اگر عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے فتح عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے دن میں روشنی میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ 900 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو سونے پر سہاگا، بڑا زبردست عمل، اور اس کی تاثیر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ القول الجمیل میں لکھا ہے کہ جو مسلمان یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا وہ کافر ہے۔ حسبنا اللہ پڑھ کر یقین کے ساتھ پڑھو، اور رات کے اندھیرے میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ سورت فتح کو پڑھیں، 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں، 2 رکعت الگ کر کے پڑھ لیں، تو ہر ایک رکعت میں ایک رکوع کی تلاوت کریں۔ 4 رکوع ہیں سورت فتح کے، 4 رکعت نماز، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ پاک فتح نصیب فرمائیں گے، غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ ایک مضبوط عمل ہے، اس کو اگر کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ ہو گیا وہ بھی پڑھے، اور اگر کسی ظالم کی تحویل میں ہے وہ بھی پڑھے، اگر مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، الیکشن لڑ رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کروں گا، ظالموں کا ساتھ نہیں دوں گا،
مظلوموں کا ساتھ دوں گا، حق کے ساتھ ہو جاؤں گا، تو اس کو بھی چاہیے اس کو پڑھے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے الیکشن میں اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لیکن نیت یہی ہو کہ میں مخلوق کی خدمت کے جذبے سے یہ کام کر رہا ہوں، اپنی کرو فر اور اپنا پیٹ پالنا مقصود نہ ہو، بلکہ مقصود صرف یہی ہو میں اللہ کی رضا کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے جذبے سے یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی تو میں اللہ کی مخلوق کی بھرپور خدمت کروں گا، سڑکیں بنوا دوں گا، نالیاں بنوا دوں گا اور ٹف ٹائل لگوا دوں گا، جتنی ہو سکا میں اللہ کی مخلوق کے لیے راحت اور آسانی پیدا کروں گا۔ یہ کام جب کرے گا، یہ نیت، اسی نیت کے ساتھ یہ عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور مضبوط عمل بتلاؤں گا میں انشاءاللہ العزیز، اس کے پورے فضائل میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی بتاؤں، لیکن وہ بعد میں بتلاؤں گا، اس کے پورے فضائل اور اس کی تشریح بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔